مسئلہ سمجھیں اچھی طرح سے۔ ایک جگہ ہوتی ہے کہ جہاں مال کی مذمت کا بیان ہو تو وہاں ایسی ساری روایات جمع کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی حلال کے پیسے بھی اپنے پاس نہ رکھے۔ بات کو سمجھیں، ساری حدیثوں پہ نظر ڈالیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے سودا کیا ہے کہ اپنے مال اور جانیں خرچ کرو اور جنت لے لو۔ تو مال ہوگا تو خرچ کریں گے نا، اگر مال رکھنا ہی حرام ہو تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ اسی طرح قرآن مقدس میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، مومن وہ لوگ ہیں جو دن رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ظاہر بھی کرتے ہیں چھپا کے بھی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو مال ہوگا تو خرچ کرے گا، اگر مال ہوگا نہیں تو خرچ کیسے کرے گا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حج اس آدمی پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت کا کیا معنی کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ انتظام کرنے کے بعد اتنے پیسے ہوں کہ وہ وہاں سے سفر کر کے مکہ مدینے آئے، خرچ کرے، واپس جائے، کسی سے سوال نہ کرے، یہ صاحب استطاعت۔ تو اگر مال ہوگا تو صاحب استطاعت بھی بنے گا اور حج بھی فرض ہوگا۔ جب مال ہی نہ ہو، ایک درہم بھی گھر میں نہ رکھے، تو وہ پھر صاحب استطاعت تو کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بالوں کی زکوٰۃ دو، مال ہوگا تو زکوٰۃ دو گے نا۔ تو اچھی طرح سمجھیں، یہی وہ مشکلات ہوتی ہیں کہ آدمی محض ایک طرف کی احادیث پہ نظر ڈالتا ہے اور دوسری طرف کی آیات و احادیث پہ نظر نہیں ڈالتا، جس کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے وہ پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ ایک مقام ہے انبیاء کا، صدیقین کا، صلحاء کا، اولیاء کا، متقین کا، ان کے مقام سے ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ الفقر فقر، بس میرا یہ سادہ گزران جو ہے مجھے یہی پسند ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، بس اتنا ہو ایک دفعہ کھا لیا تو آپ کا شکر ادا کیا، نہ ملا تو صبر ادا کیا۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے۔ اس لیے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ میرے مدنی رحمت دو جہاں، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ نماز کے لیے آئے، تکبیر بھی ہو گئی تھی، مصلی پر آئے اور پھر فوراً گھر چلے گئے، کیونکہ آپ کے گھر جو ہے نا وہ منبر سے بالکل قریب ہے، ساتھ ہی تو بی بی عائشہ کا گھر ہے۔ نکلے تو صف میں کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح سارے گھر تھے تمام ازواج مطہرات کے۔ یہ تو پھر جب مسجد نبوی کو بڑھانے کا مسئلہ آیا تو پھر بیویوں سے وہ مکان لیے گئے، اس کے بدلے میں ان کو اور جگہ دی گئی۔ حضور اندر گئے، تھوڑی دیر میں آ کے پھر نماز پڑھائی۔ صاحب نے پوچھا حضور ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ تکبیر ہو جائے اور آپ مصلی چھوڑ کے گھر چلے جائیں؟ فرمایا ہاں، جب میں مصلی پہ آیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کا 1 دینار ہے، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا، ما ینبغی لنبی کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں سونا ہو، میں نے جا کے حکم دیا کہ خیرات کر دو۔ تو یہ نبیوں کا مقام ہے، یہ صدیقین کا مقام ہے۔
کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ حضور پہ لٹا دیا، کچھ بھی نہیں رکھا گھر میں. یہ صدیق کا مقام. ورنہ شرعاً جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو حلال مال رکھنے کی اجازت ہے. حلال مال سے وہ زمین خریدتا ہے، زمین خریدے گا تو عشر دے گا. جب زمین ہی نہیں ہوگی تو فصل کیا نکلے گا؟ وہ عشر ادا کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو اگر پیسہ دیا ہے تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی کبھی کبھی نفلی صدقات کرتا ہے. تو یہ مومن جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. مذمت ہونے کے لیے ہے جو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں کہ بس مال آنا چاہیے، چاہے سود کے ذریعے آئے، چاہے جوئے کے ذریعے آئے، انشورنس کے ذریعے آئے، سٹے کے ذریعے آئے، انعامی بانڈز وغیرہ خریدنے کے ذریعے آئے، یا اسی طرح جو باطل علماء سو ہیں اور مشائخ سو ہیں، جھوٹے مولوی اور جھوٹے پیسہ آنا چاہیے چاہے کسی طرح آئے، دھوکے سے، جھوٹے تعویذ دے کر، جھوٹ بول کر، لوگوں کو ڈرا کے، خوف ڈال کے ان سے مال نکالنا، یہ حرام. اور یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر ہے، غلط بیماری بتا کے پیسے کما رہا ہے، یہ بھی حرام ہے، ظلم ہے. اسی طرح کوئی وکیل ہے، وہ دھوکے میں ڈال رہا ہے اپنے موکل کو، یہ بھی حرام ہے. معنی یہ ہے کہ ظلم سے مال حاصل نہ کرے، حرام سے مال حاصل نہ کرے. اگر اللہ نے تمہیں حلال کے ذریعے سے دیا ہے، وہ تیرا مال ہے، رکھو، بس زکوٰۃ ادا کرو. یہ جتنی روایات ہم نے پڑھی ہیں تو یہ جیسے حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ کا ایک اپنا اجتہاد تھا کہ وہ کل کے لیے بھی کچھ نہیں رکھتے تھے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ہر آدمی کا مقام نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضور نے نصیحت کی ہے کہ ان تترک عائلتک اغنیا، تم اپنے بچوں کو غنی چھوڑ جاؤ. یہ نہیں کہ ایسا فقیر چھوڑ جاؤ کہ تیرے مرنے کے بعد لوگوں کے دروازے میں سوال کرتے پھریں. تو جائیداد بناؤ گے تو غنی چھوڑو گے نا. تو جائیداد بنانا حرام نہیں ہے، یاد رکھو. اس کی مثال سمجھ لو کہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ ایک بیوی رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، 4 رکھے، اس کے لیے حلال ہے، بلکہ ثواب ہے. لیکن اگر وہی طاقت زنا میں خرچ کرے گا تو پھر جہنم ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کعبہ دیکھے، قرآن دیکھے، والدین کا چہرہ دیکھے، اپنے اساتذہ کا چہرہ دیکھے، محبت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اگر غیر محرم عورتوں کو دیکھے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو. معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں دی ہیں ان کے حکم پہ خرچ کرو. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آدمی کمزور ہو. اسی طرح جو مال ہے اگر حلال سے ہے تو اس کا جمع کرنا جائز ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنا بڑا مال تھا کہ جب حضور نے چندہ مانگا تبوک کے موقع پر تو 900 اونٹ بمائے سامان کے پیش کیے. اس کے علاوہ صحابی فرماتے ہیں ایک توڑا وہ لے کے آیا درہم و دنانیر کا، حضور کے سامنے ڈھیر لگا دیا، حضور نے اپنی جھولی میں ڈالا اور ایسے ہلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے. تو ان کے پاس چندہ تھا تو حضور نے قبول فرمایا. اگر مالی نہ ہوتا تو کہاں سے 900 اونٹ دیتے.
بڑے بڑے صحابہ گزرے، بڑے بڑے تاجر گزرے، بس بات یہی ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ ہو، اللہ کے حق بھی ادا کرے، بندوں کے حق بھی ادا کرے، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے بھی رکھے تو کوئی حرام نہیں۔ یہ جتنی آیات ہوتی ہے نا، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بخل کرتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی مذمت بیان کی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، اس کے مالہ مال، دونوں طرف کی روایات کو دیکھیں، اس کے بعد جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنا بڑا ان لوگوں کو تعریف کی ہے جو اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بس سب سے بڑی چیز یہی ہے حلال۔